کہ ایران کی تاریخ ہے، اس تاریخ کو ایک مرتبہ مختصراً دہرا دیا جائے تو میں اس میں مختصراً بات بتا رہا ہوں کہ ایران کی تاریخ 1979 میں انقلاب آیا، 1979 سے لے کر 2026 تک تو 8-10 مواقع ایسے ہمیں نظر آتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ اتحاد کیا ایران نے، اور کئی مواقع ایسے آئے کہ اسرائیل کے ساتھ بھی انہوں نے چشم پوشی کی اور ایک خاموش ان کے ساتھ انہوں نے موافقت کی۔ اس میں جو افغانستان پہ حملہ ہوا 9/11 کے بعد تو سب کو معلوم ہے کہ شمالی اتحاد نے امریکہ کو سپورٹ کیا، اور شمالی اتحاد پراکسی تھی ایران کی، اور ایران کی مدد سے شمالی اتحاد کابل پہ قابض ہوا۔ تو اس وقت میں امریکہ اور ایران دونوں متفق تھے، دونوں نے مل کر طالبان کی حکومت کو گرایا تھا۔ اسی طریقے سے صدام کا جو بغداد پر جو حملہ ہوا تھا اس میں ایران نے امریکہ کا استقبال کیا تھا، مقتدیٰ صدر اور جتنے بھی بڑی سطح کے ان کے لیڈر تھے جو ایران نواز تھے وہاں، تو ایران کی مدد سے انہوں نے امریکیوں کا استقبال کیا، اور پھر مقتدیٰ صدر نے صدر صدام کو جو پھانسی دی، اس کے گلے میں پھندا لٹکایا، تو وہ بھی سب امریکہ کی مدد کے لیے تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ محرم کی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ تھی، عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن ان کو پھانسی دی گئی، اور مقتدیٰ صدر نے خود پھندا لگایا اس میں، اور جس طریقے سے اس کو منایا گیا، جشن منایا گیا، امریکہ اور ایران نے دونوں نے مل کر وہ سب کے سامنے۔ اسی طریقے سے بلوچستان میں گوادر کو خراب کرنے کے لیے، سی پیک کو خراب کرنے کے لیے ایران، امریکہ یہ دونوں مل کر لگے ہوئے ہیں، انڈیا بھی ساتھ ہے ان کے ساتھ، اور اسرائیل بھی اس میں ساتھ ہے۔ تو بہت سارے ایسے مواقع ہم نے دیکھے ہیں کہ ایران اور امریکہ کا اتحاد ہوا، مل کر انہوں نے پروجیکٹ کیے ہیں۔ اسی طریقے سے کئی مواقع میں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ بھی مل کر کام کیا ہے، لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ ان 45-46 سالوں میں کبھی بھی سعودی عرب کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا ہو۔ تو یہ ایک سنجیدہ خدشہ موجود ہے کہ اس کا جو جنگ بڑھائی جا رہی ہے، اس جنگ بڑھانے کے اندر کون کون لوگ شریک ہیں۔ بظاہر حکومت ایران وہ نہیں چاہتی کہ جنگ بڑھے، اور حکومت ایران جو ہے ان کے خیالات بہت اچھے ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی ان کے اچھے معاملات چل رہے ہیں، لیکن جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے پاسداران انقلاب کے نام سے، اصل طاقت تو ان کے پاس ہے۔ کیا وہ بھی مذاکرات میں شریک ہیں؟ یہ جو آپ نے پوچھا نا سوال، خدشہ کیا ہے، تو ان مذاکرات کے کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایران کی حکومت اور ایران کی اسٹیبلشمنٹ دونوں ایک پیج پر ہوں۔ اگر دونوں ایک پیج پر نہیں ہے، جس کا خدشہ بالکل موجود ہے، تو ان مذاکرات میں حکومت تو مان جائے گی، لیکن پیچھے جو پاسداران والے لوگ ہیں وہ کیا مانیں گے اس کو؟ جی، جو اصل لڑ رہے ہیں۔ جی جو اصل لڑ رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس کا خدشہ موجود ہے کہ یہ مذاکرات کو ایران کی پاسداران انقلاب سے انکار کر دے، یا ان کے اندر کوئی ایسی گڑبڑ کر دے کہ یہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچیں، اور اگر یہ پایہ تکمیل کو اللہ کرے پہنچ جائیں، تب بھی یہ مذاکرات ایران اور امریکہ کے درمیان ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جو جنگ ہے اس کا کیا بنے گا، اور پھر ایران اسرائیل جنگ کی آڑ میں جو ایران خلیجی ممالک کو جس طریقے سے تباہ و برباد کر رہا ہے، اس کے کیا نتائج ہوں گے، اس کے کیا عواقب ہوں گے، اور خود ایران اس جنگ کو کیوں پھیلانا چاہ رہا ہے، اس پر مستقل غور کرنے کی ضرورت ہے۔